السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، ایک طرف سیلاب نے پاکستان میں اپنی تباہ کاریاں مچائی ہوئی ہیں تو دوسری طرف نہ رکنے والے دہشت گردی کے واقعات، یعنی جن میں بم دھماکے اور فائرنگ کے واقعات ہیں۔ لاہور میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد اب کوئٹہ میں جو بم دھماکے ہوئے ہیں، یہ سارے جو پہلو ہیں یہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پاکستان کے اندر سول وار کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے، ایسے حالات سے اس وقت نبرد آزما ہے جس میں ایسے لگتا ہے کہ اگر ان کو نہ روکا گیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں کوئی سول وار بھی ہو سکتی ہے۔ انتشار رفتری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، عوام پریشان ہے۔ ناظرین، ان ساری باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا واقعی کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے ایسی کہ جو ایٹمی قوت کو اندر سے کمزور کر کے اور ایسی راہ ہموار کرے کہ باہر سے اس پر حملہ کیا جا سکے؟ آج ان سارے پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ساری جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور خاص طور پر حکومت اسے بہتر کرنے میں اب تک ناکام کیوں ہے۔ شکریہ خورشید قصوری صاحب۔ قصوری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں، میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ ٹیررزم جو ہے اس وقت پہ در پہ واقعات ہو رہے ہیں اور اپنی شدت کے یہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ، ان کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے۔ داتا صاحب پر حملہ ہوا، اس کے بعد اب یہ امام بارگاہ کے اوپر ہوا، پھر کوئٹہ کے اندر ریلی پر ہوا۔ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ کس بات کی عکاسی کرتی ہے؟ دیکھیے جی، عکاسی تو اس بات کی کرتی ہے ہمارے اپنے رویوں کی، اور بہتر طریقہ یہ ہوگا، غیر ملکی اس کے پیچھے ہیں یا نہیں وہ بھی ذکر کر لیں گے، اور غیر ملکی اگر آپ موقع دیں گے اور آپ کے کسی تعلقات خراب ہیں تو وہ فائدہ بھی اٹھائیں گے، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی۔ بنیادی ہمارے اپنے رویے ہیں، ہمیں ایک عادت پڑ گئی کہ اپنے گریبان میں ہم جھانکتے نہیں، ہر چیز کا کسی اور کو بلیم کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو بندے پکڑے جاتے ہیں، وہ پکڑا جائے غیر ملکی، پکڑے تو ہمارے ہی بندے جا رہے ہیں، کوئی لاہور کا ہے، کوئی سیالکوٹ کا ہے، کوئی ساؤتھ پنجاب کا ہے، کوئی فرنٹیئر کا ہے، ٹرائبل ایریا کا ہے، کوئی سندھ کا ہے، بس یہ بندے تو پاکستانی ہیں نا۔ اور کیا ہم لوگوں کو پتہ نہیں کہ ہم میں کتنا سخت سیکٹیرینزم ہے، فرقہ واریت؟ کیا ہمیں شک ہے اس میں؟ اب اپنے تیسری جماعت کے بچے کے پاس چلے جائیں کسی سکول میں مدرسے کی نہیں بات کر رہا، ان کا تو مائنڈ سیٹ مختلف ہوگا۔ عام گورنمنٹ سکول کا جو تیسری، اس کے جو رویے ہیں، جو اس کو پڑھایا گیا ہے، جو آپ کا کریکولم ہے، وہ ایسا کریکولم اب نہیں رہا۔ یہ قائد اعظم کے پاکستان کا تصور ختم ہو رہا ہے، اور یہ ملک جو ہے اس میں جس نوعیت کی اس کی وہ آپ کہہ لیں کمپوزیشن ہے، یہ رہ ہی قائد اعظم کے ویژن کے تحت رہ کے پنپ سکتا ہے، اور کوئی ویژن ایسا نہیں ہے۔ قائد اعظم کا ایک انکلوسیو، جو انگریزی کا لفظ ہے نا، کہ تمام لوگ اس میں حصے دار تھے۔ کبھی سنا تھا قائد اعظم کے وقت کوئی کہے کہ جناب فلانا اہل حدیث ہے، فلانا دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے؟ انہوں نے تو اپنی کیبنٹ میں سر ظفر اللہ خان جو قادیانی تھے ان کو لیا تھا، اور ہندو مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن بھی کی تھی، اور بہرحال تمام صوبوں کے نمائندے میں یہاں تھوڑے سے آپ سے قطع کلامی کروں گا۔ ابھی آپ نے کہا یہاں پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے سیکٹیرینزم ہے، یہ پاکستان میں ایک ویو چلی ہے سیکٹیرینزم کی، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بعد میں حملے ہوئے ہیں اس میں سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر بھی حملے کیے گئے، میریٹ کا بھی واقعہ ہوا، اور پھر اگر ہم دیکھیں احمدیز کو جو عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ بھی حملے ہوئے ہیں، اور جو دوسرے سیکشن آف سوسائٹیز ہیں وہاں پر بھی ہوئے ہیں، وہ کرسچنز کے اوپر بھی ہوئے ہیں، وہ ہندوؤں کے بھی جو پلیسز ہیں وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ یہ جو ساری صورتحال میں یہ شو کرتی ہے کہ یہ بات جو ہے اب سیکٹیرینزم سے آگے بڑھ چکی ہے۔ نہیں، میں کچھ اور عرض کر رہا تھا، میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمیں اگر اپنا علاج کرنا ہے نا، تو برطانیہ نے کرایا، امریکہ نے کرایا، ہندوستان نے کرایا، اس کو بھولیں۔ ان کے خلاف آپ کی ایجنسیز ہیں، وہ مجھے پتہ ہے چوک و چابند ہوں گی ضرور، ہماری ماشاءاللہ ایجنسیز جو ہیں ایکٹیو ہیں ایکسٹرنل انٹرفیرنس کے خلاف۔ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس کو نہ کوئی آئی ایس آئی، نہ آرمی، نہ کوئی طاقت روک سکتی ہے، ہمارے ذہن میں جو زہر بھرا ہوا ہے نا اپنے ہی خلاف۔ ایک انگریزوں کے بارے میں کہا جاتا تھا انگریزی میں، when an Englishman opens his mouth he makes another one despise him۔ ایک انگریز جب منہ کھولتا ہے نا، اس کے تلفظ سے وہ دوسرے کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے، یعنی کہ اتنا کلاس ان میں کانشسنس تھی، ان کا جو لہجہ تھا زبان کا، اس کے اوپر یہ کہا گیا
when an Englishman opens his mouth, he makes another one despise him. ہم تو اس سے بہت آگے ہیں. جتنی ایک پاکستانی کو دوسرے سے نفرت ہے, اس کے گلے پہ چھریاں چلا کے ٹیلی وائزڈ اس کو ویڈیوز اس کے پوسٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. تو پہلی بات ہے سچائی سے مت بھاگیں. اگر آپ سچائی سے بھاگتے رہیں گے, کسی اور کو ڈھونڈتے رہیں گے, تو اصلی بنیادی کا جو آپ کی بیماری کی بنیاد ہے اس تک آپ پہنچ نہیں سکیں گے. ہاں کیوں, مجھے آپ سے ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ایسے ملک ہیں جن کے پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں, اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے. سوال یہ ہے کہ وہ فائدہ کس چیز کا اٹھائیں گے. ایک ایگزسٹنگ بیماری ہے, وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہیں گے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اب پاکستان کو اتنا بڑا خطرہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہم اس کی جڑ تک پہنچے. ایک ہمارا جو تعلیمی نظام ہے, اس کا جو کریکولم ہے, جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے جو BA بیچارے کرتے ہیں